اب یہ ہے کہ یہ ڈیڈ سی اسکرول سے یہ جو لیٹسٹ یعنی انفارمیشن ہے، اور ڈیڈ سی اسکرول جو ہے ان کی بائبل سے زیادہ اتھینٹک ہیں، کیونکہ وہ 2000 سال پہلے دفن ہو چکے تھے اور ان میں کوئی ہیرا پھیری، کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی، اور یہ ٹائم میگزین میں مضمون آ چکا ہے۔ اب یہ بات جو انہوں نے کہی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں 3 دن اور 3 دن کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ اصل دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ کہا تھا کہ میں تمہیں ایک نشان دوں گا۔ کچھ لوگ آئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور یہ متی کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 38 سے شروع ہوتی ہے کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نشان دکھلاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ برے اور گناہ گار لوگ معجزہ کو دیکھنے کی آرزو رکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا سوائے یونس نبی کے۔ اس طرح یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے، ابن آدم بھی 3 دن اور 3 راتیں زمین میں رہے گا۔ اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے 3 دن اور 3 راتوں کے بعد، یہ ایگزیکٹ وہ بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک معجزہ دکھانے کی، ایک نشان دکھانے کی کہی تھی۔ اب دیکھیں کہ یونس علیہ السلام کی کتاب دا بک آف جونا جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے، اس میں دیکھیں کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگلا تو وہ زندہ تھے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہ زندہ رہے، جب مچھلی نے ان کو دوبارہ اگلا باہر تو وہ زندہ رہے، اور یہ ایک بہت بڑا اور عظیم نشان تھا، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا ناممکن تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، اور یہ ایک عظیم نشان تھا جو یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں 3 دن اور 3 راتیں زمین میں رہوں گا، جس طرح یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں رہیں۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے اور وہاں فوت ہو گئے اور ان کو مردہ کے طور پر اتارا گیا اور وہ 3 دن اور 3 راتیں مردہ کی شکل میں زمین میں رہے اور اس کے بعد باہر آئے، تو یونس علیہ السلام کے ساتھ ان کی کوئی مماثلت نہیں رہتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نزدیک یہ عظیم معجزہ دکھایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا مشن یہ نہیں تھا کہ وہ گناہگاروں کے لیے اپنی جان دے دیں، ان کا مشن یہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آیا ہوں، اور اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی اس موت سے بچنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ متی ہی کی انجیل باب نمبر 26 اور آیت نمبر 38 سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری جان غمگین ہے جہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو، اپنے حواریوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگو۔ پھر آگے بڑھ کر سجدے میں گر گئے اور دعا کی، اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ پیالہ ٹال دے۔ جب ہم عیسائیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ ٹال دے، لہذا اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو ٹالا جائے اور وہ وہاں وفات پا گئے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ عبرانیوں میں لکھا ہے باب نمبر 5 اور آیت نمبر 7 میں کہ ان دعاؤں کے ساتھ کیا ہوا۔ عبرانیوں کے نام جو خط ہے پولوس کا، اس میں لکھتے ہیں باب نمبر 5 آیت نمبر 7 سے آگے کہ جب مسیح زمین پر تھا تو اس نے خدا سے دعا کی اور مدد کے لیے خدا سے درخواست کی۔ خدا وہی ہے جس نے اسے موت سے بچایا، اور یسوع نے زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر خدا سے دعائیں اور التجائیں کی۔ اس کی التجا کو سنا گیا، اس کی خدا ترسی کے سبب سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی، خدا تعالیٰ جو تھا وہ دعائیں قبول کرنے والا تھا، اور یہاں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو موت سے بچا سکتا ہے، اور جو دعائیں کی گئیں وہ سنی گئیں، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا برگزیدہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس کی دعائیں خدا ترسی کے سبب سے سنی۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول کر لیں، خدا تعالیٰ نے وہ دعائیں سن لیں، جی، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر بھی نہ بچ سکے، تو پھر
ہم کہاں ٹھہرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, شکریہ آپ کے سوال کا. سمرین صاحبہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا, آپ ابھی لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ, آپ بتائیے. جی سمرین صاحبہ. جی مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا. اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ کو تھوڑا سا اور ہولڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم اپنے دوسرے کالر سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں. آپ بے شک لائن پہ موجود رہیں, لیکن ہم دوسروں سے بات کریں گے, پھر دوبارہ واپس آپ کی بات کی طرف آتے ہیں, کیونکہ وہ بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. چیمہ صاحب نے کافی تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے, تو ابھی آپ بے شک لائن ہولڈ رکھیں, ہم تھوڑی دیر تک دوبارہ آپ کے پاس واپس آتے ہیں, اور چیمہ صاحب کے پاس بھی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مبشر عمر صاحب کینیڈا سے جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ٹیلی فون لائن پر ہیں. آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں مبشر عمر صاحب؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم. سر میں بھی غیر احمدی دوست ہمارے سعودی عرب سے تعلق ہے ان کا, عقیل بھائی نا. جی. تو وہ یہاں کینیڈا میں مقیم ہیں, تو ماں باپ ان کے سارے ادھر ہے نا. جی ٹھیک. ان کا سوال ہے, لیکن میں ایک اگر 10 سیکنڈ میں صرف سمرین صاحبہ کا جواب دے دوں. آپ ایسا کریں مبشر عمر صاحب, آپ سوال پوچھ لیں. تو سر سوال یہ ہے بھائی کا, وہ بڑے اچھے ماشاءاللہ, وہ کہتے ہیں کہ وہ نا پاس بیٹھے ہیں, کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو بالکل مانتا ہوں کہ عیسیٰ وفات پا گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو کافی حد تک میں سمجھ گیا ہوں, لیکن کہتا ہے کہ تھوڑا سا میرے فیملی نہیں, تو مجھے نا اگر حضرت مسیح موعود سے پہلے کہ جو علماء ہیں, اگر ان میں سے کوئی ولی اللہ صاحب بھی بتا دیں نا. ٹھیک ہے. تو کہتے سر جزاک اللہ, وہ مجھے نا کہتے تو شفیع ہو جائے گی نا. سر بہت شکریہ. تو صاحب ایک چھوٹی سی اس میں اگر انفارمیشن کے طور پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی جی. وہ یہ کہ مونٹریال میں نا, یہاں پہ ہمارے نارتھ امریکہ کا سب سے بڑا چرچ ہے سینٹ جوزف. اچھا جی. اس میں حضرت عیسیٰ کی نا انہوں نے اسٹیچو لگایا, اور دائیں پسلی کے اوپر نا بالا مار کے نا, تو اوپر خون نکلتا ہوا دکھایا گیا ہے. تو ان کی تو اپنے چرچ میں, امریکہ کا سب سے بڑا وہ چرچ ہے تاریخی, اس میں یہ ریکارڈ ہے کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے سلیب پہ. یہ کہتا ہوں بات جا کے دیکھ سکتے ہیں نا, سینٹ جوزف چرچ ہے مونٹریال میں نا. جی ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ سر. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ بشیر عمر صاحب. اور آپ کا اس لیے بھی شکریہ کہ آپ نے ہمارے ایک غیر احمدی بھائی کا پیغام ہم تک پہنچایا. عقیل صاحب آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. ہم گزارش کریں گے اپنے علماء سے کہ ان کا جواب دیں. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی بزرگان امت میں سے کسی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو ثابت کیا ہے؟ جی اصل اس کا ذکر پہلے بھی ایک پروگرام میں ہو چکا ہے, لیکن اب چونکہ ہمارے بھائی نے پوچھا ہے اس لیے دوبارہ اس کا ذکر کر دیتا ہوں. جی. کہ ابھی جیسے شروع میں توفی کے لفظ کی بات ہو رہی تھی کہ قرآن کریم میں توفی کا لفظ حضرت عیسیٰ کے حق میں آیا ہے, تو اس وقت ضمن میں نے یہ عرض کی تھی کہ حضرت امام بخاری علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی لفظ استعمال جس حدیث میں ہوا, اس حدیث کو لا کر اپنا مذہب واضح کی ہے کہ ان کا بھی یہی مذہب تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے. اس کے علاوہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معنی بھی بخاری شریف میں لکھے ہیں. یعنی توفی کے لفظ کے ہی کہ قال ابن عباس متوفی کا ممیتوں کا, یعنی حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ متوفی کا کے معنی ممیتوں کا کے ہیں, یعنی میں تجھے وفات دوں گا. حضرت امام بخاری کا مذہب بھی واضح ہے. اس کے علاوہ آپ نے وہ خطبہ بھی درج کیا ہے. امام بخاری کی بات جب ہو رہی ہے تو امام بخاری کا یہ بھی ہے نا کہ انہوں نے پوری بخاری شریف میں نزول المسیح کا باب تو باندھا ہے, لیکن حیات مسیح کے نام سے کوئی الگ باب نہیں باندھا, جس سے بھی ان کا مسلک ظاہر ہوتا ہے. جی بالکل. جی تو تیسرا وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ خطبہ بھی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اسی کتاب میں درج کیا ہے, جس سے صحابہ رضوان اللہ علیہم کا اجماع جو ہے وفات مسیح کے عقیدے پر ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی امت کے بے شمار علماء ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اقرار کرتے آئے ہیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ ملتا ہے کالا مالک ماتا, یعنی حضرت مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ وفات پا گئے. کالا مالک ماتا عیسیٰ ابن مریم. حضرت امام مالک کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے, اور یہ اکمال الاکمال جو کہ صحیح مسلم کی شرح ہے اس میں یہ ملتا ہے. اس کے علاوہ حضرت علامہ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ علیہ نے توفیتنی کے معنی فلما توفیتنی کے معنی لکھے ہیں افنیتنی بالکلیت, یعنی تو نے مجھے مکمل طور پر فنا کر دیا. تو اس طرح سے اس کے علاوہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا کہ آپ کا جو حضرت عیسیٰ کا جو نزول آخری زمانے میں ہوگا وہ ایک دوسرے جسم کے ساتھ ہوگا. آپ لکھتے ہیں وجب نزولہ فی آخر زمانے بتعلق ہی ببدن آخر, کہ آپ کا جو نزول آخری زمانے میں لکھا گیا اس کے لیے ایک نیا جسم آپ کو ملنا تھا, گویا ایک نئے وجود نے اس موقع پر ظاہر ہونا تھا آپ ہی کی صفات کے مطابق. اس کے علاوہ حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب زاد المعاد میں
اپنا یہ عقیدہ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی بھی سند ایسی متصل موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس عقیدے کو قبول کیا جائے۔